سب سے زیادہ قیمتی شے اس پوری کائنات کے اندر جو رب نے بنائی ہے وہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اچھا ایمان کتنا قیمتی ہے یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ قیمتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کتنا قیمتی ہے یہ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ میں یہ ایمان کی قیمت جو رب کے نزدیک ہے وہ بتلا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر پر زندگی گزاری اور پھر ایمان کلمہ حضور کے غلامی انہیں نصیب نہیں ہوئی، اور اسی کفر پر ان کی موت واقع ہو گئی، کفر پر ہی موت واقع ہو گئی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یعنی حالت کفر پر فوت ہو گئے، انہیں ایمان نصیب نہ ہوا، اسلام نصیب نہ ہوا، حضور علیہ السلام کا حلقہ غلامی انہیں نصیب نہ ہوا۔ تو میں بتا رہا ہوں دراصل ایمان کی قیمت، اور اس ایمان کی قیمت کا پتہ چلے گا حشر کے دن، اور حشر کے دن جب وہ کفار جن کی موت بھی کفر پر اور شرک پر واقع ہوئی ہوگی، حشر کے میدان کے اندر جب جمع کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو رب کی بارگاہ میں جہنم کے ہولناک عذاب سے نجات پانے کے لیے اور جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اور اپنی آزادی کے لیے، اور اپنی نجات کے لیے ان کے پاس ایمان تو ہوگا نہیں، کلمہ تو ہوگا نہیں، حضور کی غلامی تو ہوگی نہیں۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ بالفرض، یہ توجہ ہے نا آپ سمجھ، بالفرض وہ یہ کہیں کہ ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یوں کہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے پاس اس دنیا کے اندر پوری روئے زمین کے برابر ایک سونا تھا، یعنی یہ ایک دولت تھی، اور وہ کتنی تھی؟ پوری روئے زمین کے برابر، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس پوری روئے زمین کے برابر میرے پاس سونا ہے۔ پروردگار عالم فدیہ کے طور پر، اپنی آزادی اور رہائی اور نجات کے طور پر وہ روئے زمین کے برابر سونا میں پیش کر دیتا ہوں۔ پروردگار مجھے جہنم سے آزاد کر دے، نجات عطا کر دے، تو کیا اس کی نجات ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ایمان تو اس کے پاس ہوگا نہیں، اور ایمان کے مد مقابل بالفرض اگر روئے زمین کے برابر، بلکہ ایک اور آیت قرآن کے اندر ہے کہ صرف ایک روئے زمین کے برابر نہیں بلکہ اسی کی مثل ایک اور روئے زمین ہو، اور وہ بھی سونے کے ساتھ بھری ہوئی ہو، تو دو زمینیں ہوں اور دونوں سونے کے ساتھ بھری ہوئی ہوں، اور انسان حشر کے میدان کے اندر رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے پروردگاری ایمان نہیں ہے میرے پاس، کلمہ میں نے نہیں پڑھا تھا، حضور کی غلامی میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا سرمایہ ہے، اتنا سونا ہے، تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں فدیہ کے طور پر تاکہ مجھے نجات مل جائے۔ تو رب فرمائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ہرگز روئے زمین کے برابر سونا یا دو زمینوں کے برابر سونا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب پتہ چلا، بات واضح ہو گئی کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، اور جن کے پاس ایمان ہے اور ان کے پاس دنیا کی کوئی متاع نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، کوٹھے نہیں، محلات نہیں، بنگلے نہیں ہیں، بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان اور وہ جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا تھا اور جس کے ذریعے سے حضور کی غلامی کے اندر آیا تھا، اگر وہ ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا سبب بھی بنے گا، بخشش کا سبب بھی بنے گا، جنت کے اندر داخلے کا سبب بھی بنے گا۔ اس آیے کریمہ سے مفسرین نے مراد لیا کہ ایمان کی اتنی بڑی قیمت ہے۔ یہ دوسرا سوال اس کا جواب مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ توجہ ادھر رکھیں اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تھوڑی سی جو ڈسٹربنس ہو رہی ہے اس کے اندر ایک جماؤ آ جائے گا، ایک وقار آ جائے گا۔ یہ ایمان کی دولت ملتی کیسے ہے؟ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کون صحابی ہے جو صرف 10 سال کے چھوٹے سے بچے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے گئے، پھر اگلے پورے 10 سال یعنی 20 سال کی عمر تک دن رات صبح و شام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خدمت کے انداز پر اس قدر خوش ہوئے تو حضرت انس بن مالک کے
کہے بغیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا مانگی، کثرت مال کی بھی، کثرت عیال کی بھی۔ مال سب سے زیادہ تھا، کھجوروں کے باغ مدینے کے اندر لوگوں کے سال کے اندر ایک مرتبہ پھلتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کا جو باغ تھا نا کھجوروں کا، وہ سال میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پھلتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن، وفی روایت واللہ لا یؤمن، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ایک روایت کے مطابق قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا مجھے میرے رب خدا کی عزت و جلالت کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ محبوب کب تک؟ فرمایا اس وقت تک جب تک کہ ساری کائنات کے سارے لوگوں سے زیادہ، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، چونکہ اولاد سے اور والدین سے ایک فطری اور نیچرلی محبت ہوتی ہی ہے انسان کے دل کے اندر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا اگرچہ محبت ہو والدین سے، اولاد سے یا کائنات کے اور کچھ لوگوں سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک کہ ساری کائنات کے سارے لوگوں سے زیادہ، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جب تک میری ذات سے محبت نہیں ہوگی اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، کس ذریعے سے ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت سے ایمان کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، ایک کمال پیدا ہوتا ہے اور ایک جمال پیدا ہوتا ہے، ضیاء پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ تو کیسے؟ حضور کے عشق سے، حضور کے محبت سے۔ ابھی اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ ایمان کہاں سے اور کیسے ملتا ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ اچھا ایک بات اور بھی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے زیادہ عجیب ترین ایمان، سب سے زیادہ پسندیدہ ایمان وہ کس کا ہے؟ یہ کہ چوتھا سوال بن رہا ابھی یا پانچواں۔ سب سے زیادہ عجیب ترین ایمان وہ ایمان جو دوسرے کو، دیکھنے والے کو، سننے والے کو اور خبر رکھنے والے کو حیران کر کے رکھنا، وہ کن لوگوں کا ایمان ہے؟ یہی سوال خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کیا۔ میرے صحابہ تم بتاؤ اور اس سوال کا جواب دو، کیا سمجھتے ہو ای الخلق اعجب الیکم ایمانا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کیا موقف ہے؟ میرے صحابہ بتاؤ، کیونکہ اب تم ہر ایک حقیقت سے واقف ہو چکا ہو، میری صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر ایک ایک راز کے رازدان بن چکے ہو۔ ذرا تم تو بتاؤ میرے غلاموں کہ ایمان سب سے زیادہ عجیب ترین کس کا ہے؟ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو صحابہ بیٹھے ہیں بیک زبان عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عجیب ترین عجب وہ ایمان جو پسندیدہ، وہ ایمان جو ہر ایک کو عجائب کر کے رکھ دے، حیران کر کے رکھ دے، تعجب کے اندر ڈال دے۔ افضل کی بات نہیں کہی، عجب کی بات کہی، حیران کو تعجب، افضل کی بات نہیں ہے۔ افضل بلا شک و شبہ صحابہ کا ایمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا الملائکہ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملائکہ کا جو ایمان ہے وہ سب سے عجیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ فرشتوں کے ایمان کو عجیب ترین کہتے ہو؟ کیسے کہتے ہو؟ ان کا ایمان لانا یا ایمان رکھنا یا ایمان حاصل کرنا کیسا دشوار ہے؟ کیوں دشوار ہے؟ کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، جو ہیں بھی ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے جلووں میں مگن، جو قرب خدا بندی میں رہتے ہیں، وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ ان کا ایمان کیسے عجیب ہو گیا، کیسے عجیب تر ہو گیا؟ ذرا سوچ کر پھر بتاؤ۔ اب صحابہ نے بارے دیگر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے تو پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، ان سارے نبیوں کا، ان سارے رسولوں کا، ان کا ایمان زیادہ عجیب ہے ہمارے نزدیک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ۔ ان کا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے کہ جن پر براہ راست رب کی طرف سے
فرشتے اترتے ہیں، وحی آتی ہے اور اللہ رب العزت کا پیغام براہ راست ان کے دلوں اور سینوں پر اترتا ہے، تو ان کے لیے کون سی دقت ہے، کون سی پیچیدگی ہے، کون سی دشواری ہے؟ وما لهم لا يؤمنون، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، اب سوچ کر بارے دیگر صحابہ کرام نے اب سوچ کر ایک اور جواب دیا، اور وہ کون سا جواب ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ملائکہ کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے اور انبیاء کا آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ان سب نبیوں اور رسولوں کا اولو العزم رسولوں کا ایمان بھی اگر عجیب تر یا عجیب ترین نہیں ہے وَنَحْنُ، تو پھر تو ہم بیٹھے ہیں آپ کے غلام، پھر ہم صحابہ کا ایمان زیادہ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پچھلے لوگ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے وہ کی آواز بلند آواز سے کہے نا، وہ جو ذوق شروع کے اندر تھا وہی بیدار رہنا چاہیے، آپ سب وہی رسپانس ملنا چاہیے۔ آپ دیکھ نہیں رہی ہے، آپ کے سامنے قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، یک وقت دو فائدے، ادھر ذکر مصطفیٰ اور ادھر ان کے آل کی زیارت۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے، بنتی ہے نا سبحان اللہ، یہ نہیں بنتی، ہر صورت میں بنتی ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ وَنَحْنُ، جب ہم بیٹھے ہیں آپ کی بارگاہ میں تو پھر تو ہمارا ایمان زیادہ عجیب ہے۔ اب یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچئے ذرا اور سسپینس رکھی ہے، تجسس کیجیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان صحابہ کو کیا جواب دیا ہوگا؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا ہے؟ ہر وقت تم میری نگاہوں کے سامنے اور میرا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا بطوحا کا چہرہ تمہارے سامنے ہے؟ تم میری واللیل کی زلفوں کو بھی دیکھتے ہو، تم میرے علم نشرہ کے سینے کو بھی دیکھتے ہو، تم میرے ید اللہ والے ہاتھوں کو بھی دیکھتے ہو، تم لا اقسم بہذا البلد کی شان کے قدموں کو بھی دیکھتے ہو۔ یعنی تم میرے سارے کمالات اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو، میری زیارت کرتے ہو، میری صحبت میں بیٹھتے ہو، اور براہ راست میرے رشد و ہدایت سے تم فیض یاب ہوتے ہو، اور میرے جلووں کے اندر تم مگن رہتے ہو، میرا دیدار کرتے ہو، فرحت آثار کرتے ہو، کمالات دیکھتے ہو، معجزات دیکھتے ہو، خصائص دیکھتے ہو، امتیاز دیکھتے ہو۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہی نہیں دیکھا کہ جب میں نے درخت کی طرف اشارہ کیا جڑوں سمیت میرے قدموں میں حاضر بھی ہو گیا؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا؟ اور کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جب میں نے چاند کی طرف اشارہ کیا اسی وقت 2 لخت ہو گیا، شب ہو گیا اور وہ چاند کا سینہ چڑھ گیا؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا؟ اور کیا پھر تم نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ جب حضرت علی شیر خدا کی گود تھی، میرا سر انور تھا، سورج ڈوب رہا تھا نہیں ڈوب چکا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، سورج ڈوب رہا تھا نہیں بلکہ ڈوب چکا تھا، لیکن علی کی آنکھوں کے اندر نماز کے قضا ہو جانے کی وجہ سے آنسو آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اشارہ کرنا میرا کام ہے، سورج لوٹ آئے گا، اپنی نماز عصر وقت پر ادا کر لینا۔ اے میرے غلاموں، کیا تم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ جو ہی میں نے اشارہ کیا سورج وہ جو ڈوب چکا تھا واپس آیا اپنے مقام پر؟ اور کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، 1400 صحابہ تھے، پانی ختم ہو چکا تھا، نہ وضو کے لیے تھا، نہ پانی پینے کے لیے تھا، نہ سواریوں کے جانوروں کو پلانے کے لیے تھا، اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی برتن کی ڈولی وہ لے کر آئے اور میں نے اپنی انگلیاں مبارک اور اپنا پنجہ مبارک، اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھا، وہ جو پانی کے 5 چشمے اور نہریں جاری ہوئی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ 1400 صحابہ سیراب ہو گئے؟ اور پھر وہی صحابہ کہتے تھے 1400 تھے، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہی پانی کافی ہوتا۔ کیا تم نے یہ منظر نہیں دیکھا؟ تو یہ سارے کمالات معجزات جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو تمہارے لیے کلمہ پڑھنا، غلام بن جانا کوئی وقت نہیں، کوئی عجیب نہیں ہے۔ اب صحابہ حیران،
اور پریشان ہیں، سوال کا جواب ان سے تو نہ بن پایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اے میرے غلاموں، فرشتوں کا بھی نہیں، انبیاء کا بھی نہیں، تمہارا بھی نہیں، تو یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان عجیب ترین ہے؟ اب سنیے اور خوش ہو جائیے، اپنی قسمت پر فخر کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ عجیب ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے اور صحابہ تمہارے بعد آئیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ دیکھا نہیں ہوگا مگر بن دیکھے میرا کلمہ پڑھا ہوگا۔ اچھا، جو بن دیکھے فقط کلمہ پڑھے، حضور اس کے ایمان کو عجیب ترین کہہ رہے ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ ثم طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرنی وطوبیٰ 7 مرات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خوشخبری ہو، مبارک ہو، کس بات کی؟ سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے، دیکھ کر میرا کلمہ پڑھا بھی ہے۔ ظاہر ہے صحابہ مصداق تھے اس بات کا، وہ خوش ہو گئے اور اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگے، فخر کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، وطوبیٰ ثم طوبیٰ وفی روایت طوبیٰ 7 مرات، 7 مرتبہ مبارک ہو۔ ایک میں ہے ایک مرتبہ دی، پھر کہا دوسری مرتبہ، 12 دیگر 2 مرتبہ ہو گئی، لیکن ایک روایت میں ہے 7 مرتبہ۔ حضور نے فرمایا، خوشخبری ہو، بشارت ہو، مبارک ہو، یہ سارے معنی ہیں، اس لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، 7 مرتبہ خوشخبری ہو، مبارک ہو۔ اب صحابہ حیران ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، چند لمحے پہلے ہمیں مبارک دی، اس لیے کہ مصداق ہم تھے، ان آنکھوں سے دیکھا ہم نے تھا، حضور کا کلمہ ہم نے پڑھا تھا، یہ 7 مرتبہ حضور کس کو مبارک دے رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 7 مرات لمن آمن بی ولم یرنی، 7 مرتبہ مبارک ان کو دے رہا ہوں میرے بعد جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر میرا کلمہ پڑھا، میری غلامی کے اندر آ گئے۔ اب ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے محض کلمہ پڑھا حضور کا، جو محض حضور کی غلامی کے اندر ایک مرتبہ داخل ہو گئے، آگے ان کے کمالات کی، ان کے دیگر اعمال کی وہ بات نہیں ہو رہی، ان کے ایمان کے درجات کی بات بھی نہیں ہو رہی، ایمان کے مقامات کی، اگلی ترقی کی وہ بات بھی نہیں ہو رہی، فقط بنیادی طور پر کلمہ پڑھنے کی، بن دے کے ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو بن دے کے ایمان لانے والے کے ایمان کو حضور عجیب ترین بھی کہہ رہے ہیں، 7 مرتبہ مبارک بھی دے رہے ہیں، لیکن بن دے کے ایمان لانے کے باوجود پھر سرزمین گجرات کی اس جگہ پر لوگ والہانہ طور پر آقا کے عشق میں، عقیدت میں سرکار کا ذکر بھی کر رہے ہیں، دعا کی بات بھی کر رہے ہیں، آقا کا میلاد بھی منا رہے ہیں۔ ذرا رب کے نزدیک، مصطفیٰ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا ایک ایک فرد مبارکباد کا مستحق ہے، سعادت مند ہے، اس کو ایک اعزاز پہنچتا ہے رب کی طرف سے، مصطفیٰ کی طرف سے۔ یہ کلمہ پڑھنا بن دے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑا ایک مقام ہے، اپنی قسمت پہ فخر